الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و حبیبنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنۃ نعیم واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین واما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم سبحان ربک العظیم۔ واجب التکریم سامعین کرام، ماہ مبارک رمضان رخصت ہو رہا، آخری جمعہ دا یقین جانو جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا، السلام علیکم من علیکن آنس مقبلا فسر، سلام وے چرچے دوستا جدو تو آیا تے خوش کر گیا۔ بہت سارے دن اچھے گزرے تیرے، اللہ دی یاد کی تھی، نمازاں پڑھیاں، قرآن پڑھے، خیرات کی تھی بن کر، اور جدو تو ختم ہویا مطلب سانو غمگین کر گیا۔ یقین جانو ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں جنہوں نے شاید رمضان چکھیا بھی نہیں، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی قرآن پڑھیا، کوئی روزہ نہیں رکھیا، انہوں نے یہ بہت اوکھا سی کہ کسی طرح مکے گنتے نہیں رہے، کہنے ایک دن رہ گئے، مگر جڑے اللہ تعالیٰ دی توفیق نہ کچھ نیک کام کرنا رہے، اللہ دی توفیق تو بغیر کچھ نہیں۔ اگر کسی کو کوئی نیکی ہوئی تو انہوں مجھے برناد نہیں کرنا چاہیے، رب دا شکر گزار ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں موقع دیتا اور اللہ وہ قبول فرما لے۔ جڑے رہ گئے انہوں نے سوائے وہ جڑے اللہ دے رسول علیہ السلام نے کلمے کہے، مشہور حدیث ہے، سنتے رہتے جے، مگر تذکیر لی اور یاد دہانی دہرانا ضروری ہے کہ تین بد نصیب لوگوں کا ذکر حضور نے کیتا، یہ بہت ہی بدبخت ہے، یہ بد نصیب لوگ ہیں۔ آپ ممبر سے تشریف لائے، پہلے دینے تے چڑھے تے آمین کیا، دوسری سیڑھی تے چڑھے آمین کیا، تیسری سیڑھی تے چڑھے تے آمین کیا، تے بعد لوگوں نے پوچھا سرکار تسی ہمیشہ ممبر سے تشریف لے آؤندے جے، مگر پہلی باری ویکھیا کہ تسی کھڑے ہوئے پہلے دینے تے اس پہ آمین کیا، دوسرے تے آمین کیا، اس پہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بڑی وڈی گل ہے، اور میں تسی یہ اپنے آپ ویکھیے آئینے شیشے سادہ تیرا کسی بد نصیب گروہ کا تعلق نہیں۔ راغمن فرجلن ذکرت عند فلم صلی علیہ، جدی وڈی نعمت ہوں اُنہ ہی انسان کو احسان مند ہونا چاہیے، اُنہ ہی اللہ کا شکر گزار ہوئے۔ بڑا بڑا فضل میرے سے رب نے کیتا، تو پہلا فضل حضور نے دسیا کہ وہ آدمی جڑا وہ نک خاک آلودہ ہوئے، نک مٹی تے رگڑی جانی، مطلب کڑ لکیرا ذلیل و رسوا ہونا۔ اللہ دے پیغمبر نے بد دعا کی تھی کہ وہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، کمبخت آدمی جہدے کول میرا ذکر ہویا، کسے بہانے نہ گل چھڑی اللہ دے رسول بھی تو نے میرے سے درود نہ پڑھیا، ایڈا کمبخت نہیں نکلیا کہ تو صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ دے علیہ الصلوۃ والسلام، اینا بھی تینوں نصیب نہ ہویا۔ تو یہ بھی نہ سوچیا کہ اس دنیا خدا تو بعد سب تو بڑا محسن اور سارا تو بڑا سب سے مہربانی کرنے والا رؤوف الرحیم خدا دا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں یقین جانو مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزیر روزگار تازہ آدمی آ۔ نبی علیہ السلام تو پہلا دی دنیا گنو وہ سمجھو ایک جہان ہی وکھرا سی۔ نبی علیہ السلام غار حراج بیٹھے، قرآن اتریا، آپ لے کے نکل کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا، مٹی نو سونا بناؤ والا نسخہ لے کے نکلیا جنہوں قرآن آدھے، اس نے ایک بار آدھا مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزیر، مصطفیٰ نو اللہ نے چنیا، ہرا چو علیحدگی چ بیٹھا، روزگار تازہ آفری، ایک نیا زمانہ جہاں سارا آئین دستور نواں سی وہ دنیا نو دے دتا۔ پہلا کوئی سیاسی طور سے بادشاہ دے غلام سی، کوئی دولت مند جڑے سی انہاں دے غلام سی، معیشت دے میدان دولت منداں دے غلام سی، جی میں چاہے غلام لوگوں نے نیک سلوک کر دے، کوئی دین نام دے چھڑکنا۔ ادھر بادشاہ بیٹھے سی
اور تیسرا گروہ جڑا جوک بن کے لوگوں چوس رہا سی وہ مذہبی لوگ سی، پیر اور پیشوا، یہ بھی ٹھگ سی، یہ بھی اللہ تعالیٰ دا احبار اور رحمان خدا دے نام تے فراڈ کر دے، کہیں خدا تے کسوں ہے گے ٹھگ ہے، آپ اپنے علو سدھے کر دے۔ اس پاروں یہ بیچارہ انسان تیناں درندیاں دے ہاتھ آیا، انہوں نے قابو کیتا سی، ادھروں ظالم حکمران، ادھروں ظالم جڑے سی وہ سرمایہ دار، اور تیسرے پاسے جڑے سی مذہبی پیشوا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے دعا کیا کہ لا کلیسا لا صلاتی لا الہ، میں تمہیں ایک نواں نظام دینا، توڑ جائے سارے بت پیروں تھلے رون دیو، کسی نے بندیاں تے حکومت کرنے دا حق نہیں، یہ سارے تہاڈی طرح دے انسان ہیں، یہ خود تہاڈے تو ود کے خدا دا حکم منتا تہاڈے حکمران رہن دے لے کے ریت کچھ کمی کر جائے خیر ہے، خلیفہ ہی نہ عمل کرے لا کے پرا مار، یہ تہاڈے تے حکومت نہیں، بندگاں را مسند خاکاں پر کڈا کمال ہے رسول اللہ، قیامت آ گئی، پرانا جہان تباہ، نویں دنیا، تخت جڑے سے حضور نے غلاماں دے سپرد کر دیتے، جنہوں نے لوگ غلام آتے سی وہ تختاں تے بہ گئے، حضور دی برکت تے بادشاہ تھلے ڈگ گئے، آپ نے آخیا نہ کوئی کیسر ہے نہ کوئی کسرا، خدا حاکم ہے، باقی سب وہی ریت ہے، حاکم دا کام ہے دوجیاں تو بچ کے خدا دا حکم بنے، باقیاں تو بڑا نوکر بنے، اگر ایسا نہیں کر رہا تو مسلمانوں دا حکمران نہیں رہ سکتا۔ سرمایہ داروں نے آخیا تہاڈی دولت تہاڈی کوئی نہیں، انہوں نے ایکو سبق دیتا کہ مال خدا دا، تسی مستخلف ہی نہ تھے، اللہ نے چند دنوں ہی تمہیں یہ اپنا نائب بنایا، تسی صرف خزانچی جے تے ہاتھ دیتا، جدو بھیجے نا بندہ کہ میرے نام سے زکات دیو، یہ خیرات دیو، تسی جی خزانچی کا کام ہے وہ مالک دا حکم نامہ لے کے دیو، اگر انکار کیتا تو تہاڈا سرمایہ تہاڈی وبال ہوگا، دن قیامت تسی مجرماں دے کٹہرے جو سرمایہ داراں دے دماغاں چوں کٹ دیتا، تو دوسرا نے کوالا بلکہ آخیا تو زیادہ مصیبت پھسیا، تو امتحان چاہ یہ آرام نہ بری ہونے، تدے اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا 500 سال پہلا فقیر اور غریب لوگ جنت بیٹھے ہونے، یہ اجے حساب دے رہے ہونے کتوں کمایا سی کتنے خرچ کیتا، اسے پتہ لگنا کہ فقراء اور مساکین یار اسی انہوں نے سمجھتے یہ بھکھے مردے، بھکھے کوئی نہیں سی، انہوں نے اللہ نے ایک بڑی ازمائش تو بچایا، تسی ہن پھسے بیٹھے جے۔ اور تیسرے پاسے مذہبی پیشوا اور پیراں کیا بھئی اگر تسی بھی رب بن کے بیٹھے جی کوئی شاید کوئی جانا سی گرجے میں یہودی راہ بھی جاندے سی جی اسی قدس پاس چلے ہیں، مسجد کا ایک حصہ اگے پردہ لٹکتا ہے، پاک ترین جگہ، وہ صرف کاہن جانا امام مسجد، اور آ کے دستا مینوں اتوں فرشتے کی آواز آئی، خدا نے جھوٹ بول دے اور لوگوں سے اپنا روب دباؤ کہ غیب چ آواز آئی اگل من، دنیا بیچاری من دی، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی یہو جہا نہیں اپنا روب دما سکتا، تسی سارے دے سارے برابر دے انسان دے، خدا دا حکم منو، میرے بعد اج تو بعد انا خاتم النبی لا نبی بعد، رب کی طرف آوازاں آنے گل بند ہے، میں خدا دا آخری نبی، یعنی روزگار اعتداد دیا، اللہ تو سمجھنا کہ رسول اللہ ایک بس دنیا چاہے تو چلے گا کہ قرآن ایک کتاب ہے جڑی تسی الماریاں بند کری نہیں، جدوں ہراج رسول اللہ نے خلوت کی اور تنہائی بیٹھے ایک ایسا کلام خدا نے اتاریا بجلیاں والا دن آ کے اگ لاتی باطل نظام نو کہ سارے توڑ کے رکھ جاؤ جڑے دنیا تے حاکم بن کے بیٹھے، خدا دے بندے بنو، اس پارو اتنا بڑا احسان ہے، جانا چھڑاتی غلام برابر بہ گئے بادشاہ، اور تسی حیران ہو گیا اسیاں نے غلام ہوں لفظ ایک ہی ہے، وہ ظالم جڑے وہ بھی غلام رکھتے سی، مسلمانوں نے بھی حکم ہے کہ جڑے قید ہوندے کافر انہوں نے تسی اپنے غلام بنا لو، مگر سلوک کیڈا ہوا جڑے انہاں چ کلمہ پڑھ کے کتنے پہنچے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحیح مسلم چاہتا ہے ایک دن مکے تو باہر ایک وادی عثفان اتنے سی دورہ کر رہے کہ مکے کا گورنر نظر آیا، نافع بن الحارث نظر آیا، آپ نے فرمایا تو ایڈی دور مکیوں پھر رہے ہیں اپنی جا کنوں کر کے ہیں، کون ہے تیرا قائم مقام، چارج کنوں دیتا ہے، تو حضرت نافع نے کیا ابن ابزہ نو میں وہ چارج دے کے آیا، آپ نے فرمایا ابن ابزہ کون ہے، انہیں کہا معلوم میں موالینا جڑے غلام اسی آزاد کیتے نا انہاں چ ایک آزاد شدہ غلام ہے، آپ نے فرمایا مکہ مرکز سارے اسلام دا، مہاجرین انصار دا گڑھ ہے، اتنے ایک غلام جڑا سی ان تو انہیں صرف ایک گل کہی کہ عمر سن لا غلام اپنی جگہ سے ہے مگر انہ قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، وہ قرآن دا قاری ہے، انہاں علم مکے کسے نے نہیں قرآن دا جنہ اس غلام نے، تے فرائض جڑے کہ اے وراثت انہاں دا حصہ، وراثت دا علم سب تو باریک ہے کہ انہوں اینا آندا انہوں اینا، فرائض دا عالم ہے اور قرآن دا قاری ہے۔ آپ نے اس سے آخیا تواڈے نبی نے سچ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام من یضع بآخر، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں اوپر لے جاؤ گا اور پہلا کٹیا سمجھ سردار بن جائیں گے، امت سلام کرو گی انہوں، اور دوجے پاسے کہ تھلے سر دو گا، نہیں قرآن کی قدر کی تباہ ہوگا۔ ساری تاریخ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کر دیا، اس حدیث کا ہی ثبوت ہے،
جنہ چر قرآن ہاتھ لیا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ کی آدھے امریکہ کر رہا ہونا ہی سی جڑے لوگ اللہ کی کتاب چھڑ جان، جڑے نہیں اللہ کی کتابوں منتے انہوں کا سلوک اللہ وکھرا انہوں نہ کرتا، انہوں کا برتاؤ ہو رہا تو وہ دنیا کے مال اسباب کٹھے کرن تے اتنے ترقی نامراد کر سکتے ہیں، اگے جہنم پی جان۔ جڑے کہن اسی خدا نو مننے ہیں، وہ کتاب نو مننے، وہ رسول نو مننے، وہ اپنے ہو کے مڑ کے نہ کم چنگے کرن اس دنیا اللہ فرماؤں ایسے لوگ جڑے کتاب دا کچھ حصہ منن، جڑی گل منن جی کیتا نماز پڑھ دوجی نو نہیں منن کیتا آفا تو مینوں نہ بعد کتاب تک کچھ گل منتے جے کتاب دی کچھ نہیں منتے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا۔ جڑے بھی لوگ میری کتاب نہ سلوک کرن گے انہاں دا بدلہ یہ ہے کہ اس دنیا چ بھی ذلیل و رسوا ہم و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ اور توقع نہ رکھن کہ اتنے انعام ملے گا، اتنے سخت ترین عذاب سب تو بڑا عذاب دینا اتنے میں بھیجوں گا کہ یار وہ بیگانے سی تسی اپنے ہو کے کم کیتا جی۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو احسان کیتا پہلا وہ ذکر کیتا کہ وہ آدمی بدبخت یا بد نصیب یار انہوں ذلیل و رسوا ہونا چاہیے جہدے کول میرا ذکر ہویا میرے سے درود نہیں پڑے۔ اور نال دسیا کہ جبریل علیہ السلام نے لاگے میرے آخیا اس طرح تے میں وہ کہتے نال آمین کہی یہ گلاں وہ کہیاں وراغمان فرجن داخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان يفرل۔ اے ہن مک رہا جے رمضان فرمایا دوجا ہوا بد نصیب کم بخت جہی زندگی چ رمضان شریف دا زمانہ آیا تے مک گیا مگر بخشیا نہ گیا، انہیں ایسے کام نہ کیتے جنہ معافی منگ لیندا بخشیا جاندا۔ رمضان ختم ہو گیا ایسے حالت کے گناہ دے سر رہ گئے۔ اس سے کیا گیا کہ تو آخری جمعے سے دعا کر تینوں توفیق اج بھی اور اج کل رات جڑی رات آ رہی بھی شاید 29 آخری ہوئے نہیں تو 3 چیز منگو عید والے دن منگو یہ دعا کر دے رہو اللہ لا تجل آخر اللہ من صاحب نیا اللہ یہ سارے روزے اس رمضان دے آخری روزے نہ کرے پھر موقع دے زندگی چ رمضان آئے فین جلتا ہو مگر جے تقدیر چ لکھتا گیا بے آخری ہونی واری آنی فجل نہیں محروم مرحومن ولا تجل نہیں محروم جے آخری ہے نا تو پھر مینوں ہونا چو کر دی جنہ تے رحم ہو چکا مینوں ہونا چو نہ کری جڑے خالی رہ گئے جنہاں دی چوڑیاں کچھ نہیں پیا۔ اس تو دوسری گل کی رمضان جیسے دن یہو جہا زمانہ کہ باران رحمت ہو رہی زور دی چڑی لگی سی نہیں بتا رہا سی اللہ رحمت اللہ تو فائدہ ہی نہیں اٹھا وہی رات نو نفل پڑھ لا تو روزہ رکھ لا اعتکاف کر لا غریب دی مدد کر لے کچھ کم کر لا غفر اللہ میں تیرے بخش دوں۔ اور میں یہ بھی کم بخش جڑا اسے لے کے کہ بد دعا ہوئے کہ تیرا بیڑا کرک ہوئے رمضان ملیا اور تو پھر بھی نہ بخشا گیا۔ اور تیسرا میں جڑی وبا عام ہوتی جاتی پرانی نسل نئی نسل تو گیپ پہ تربیت جو کی وہی پھل آنا سی نا چوڑی چوڑی ایسے سکولوں کالجوں کے حوالے کرتا بے بچوں نے سب کچھ سیکھ لیا ادب نہ سیکھ سکے بے ادب محرومند فضل سب پتہ ہی نہیں بھی میرا پیو ہے ماں ہے چاچے چاہے کچھ نہیں سب کچھ پڑھا کے تھی انہوں نے بس بنا دیتا بابو وہ بارے پھر میں وراغمان فرجن نظرہ کہندا بابا کی بات ایسی سارے بیدے چاہ جانے اللہ پر فرمایا تیسرا بدبخت ہوا جہی زندگی چ وہ باپ اور ماں دعا چو کوئی بڑھاپے کی عمر چوں بڑے بڑھے ہو چکے کدی وہ کھڑاؤں سے انہوں نے وقت آ گیا کہ سنبھالے فلم یوز خراب جانا مگر یہ نیکی کر کے جنت نہ گیا وہ دونوں جنت داخل نہ کر سکے کام ہی نہ چنگا کیتا داخل کی کر دیتے تینوں دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے تینوں سیڑھیاں تے جبریل کہندا رہا تے میں نالے کہی ماں باپ تک کے کھا رہا ہے آپ سب کچھ کارا کوٹھیاں کچھ نہیں پائی نال فرمایا رمضان کا ساتھ مانا گزر گیا تو کوئی فائدہ نہ اٹھا کوئی قدر نہ کی اس باروں ہی جب میں تھوڑے سامنے پڑھیا کہ امام زین العابدین جب وضع کر لی تھی رمضان شریف نو رخصت کرو تو اس وی گل آدھے کہ تو آیا تو سانوں خوش کر دیا اور جدوں ہن تو جا رہے ہیں اس وی سارے نال یہی ہویا بھی اسی ہن دلوں غمگین ہیں اور یہ اللہ کے دعا کرنے دوبارہ بھی مکر دے مگر کو پاکیا اے کل میرا ساتھی کئی سالوں کا ساتھی جدوں دا میں آیا میرے نال بڑی محبت شیخ جاوید سی ایتھے ہی مکان سی ہن بیچارے اتوں ویچ کے غریبی آ گئی حالات بدلنے کو دیر لگتی کہ بالکل لوگوں دینا سی سب کو آپ بھوکھا ہو گیا کل فوت ہو گیا اور بچوں نے آخیا جنازہ کیا گیا تھی پڑھاؤ میں آخیا آؤں گا مگر بارش ہو گئی یہاں پھر بچوں نے سمجھایا شریک کرو من گیا چلو مگر دعا کرا تو فوت ہو گیا ایک دن اج تو پہلا فوت ہو گیا عید بھی نہیں ویکھ سکیا اس تو سچی گل ہے جی بزرگو میرے پراؤ میرے تے پلے سا ہی ہے 2-4 دلے جناب کوئی پتہ نہیں مک جان اس تو یہاں دی قدر کر لو اور سادی چیخدا چلا گیا خیر کن فلان و غنیم شمار اور پریا مانسا کوئی نیک کام کر لا
کہ جڑی عمر تینوں ملی ہو نا اس تو کچھ فائدہ اٹھا لا، جہاں پیش کر کے مانگ برائے فلاں نماز، ورنہ آواز آ جانی ہے کہ فلاں نہیں رہا، اعلان ہو جانا کہ فلاں چارہ دنیا سے چلا گیا، تیرا بھی یہ حال ہونا۔ اور مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہر دم وقت بہاندا جاندا، لنگے نہ 28 29 دن، ہن میں بیٹھا 10-15 منٹ میری عمر دے تواڈے ہور لنگ یہ مڑ نہیں سکتے، جنہ مرضی زور لائیے گاہ کھنی ملنے کی نہیں، پچھلے نہیں واپس آ سکتے، ہر دم وقت بہاندا جاندا، یہ مڑ ہاتھ نہ آوے، کال پکا کچھ کر لے عشقوں جو تے نال سدارے، اللہ دی محبت یا رسول دی محبت کا کام کر لا، میرا کام آ جائے، ورنہ سب چھڈ کے چلا جائیں گا، لائی حیات آئے کہ ذرا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی۔ اے سورہ جڑا میں قرآن پاک چ پڑھیا، اللہ رب العالمین نے جو منظر بیان کیتا، کڈی بے بسی ہے کہ بیٹے بھرا سب کول بیٹھے، اللہ پاک فرماؤندا قرآن مجید دے سورہ واقعہ او آخری رکوع، فلولا اذا بلغت الحلقوم، کس طرح وکھایا تینوں یہ منظر تو ویکھدا نہیں کہ دنیا کنے لوگ اس طرح کہ جدوں جان سنگ چاہتی بندے وہندے بھی جان ہن نکلدی پئی، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جدوں جان گڑ چاہتی ہے وانتم حین اذن تنظرون، تسی گئے نہیں ہوندے کسے کول بیٹھے دیکھتے، سب دیکھ رہے ہوندے ڈبا جا رہا پائی جا رہا، اور نال فرماؤندا ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، تانوں نہیں نظر آਉਂدا، میں اور میرے فرشتے تہاڈے تو زیادہ اس دے نیڑے ہونے، اج اپنا کام کر رہے ہوں، جان قبض کر رہے ہونے، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، جے تسی سچے جے اس دنیا دی حکومت کوئی نہیں کر رہا، یہ دنیا میں ہی ہے، اتنے کوئی حاکم نہیں تواڈے، تو اس جان نو واپس کیوں نہیں موڑ لیں گے؟ ایڈے ڈاکٹر ہوندے جے قابل ہوندے محبت ہوندی موڑ لو اپنے پیرے دی جان، مگر ہوندا ہے یہ بیٹھے کول دے کول طبیب رہنے، جند نہیں حکیم تو پھڑی رہنی، ہاں دارو بوٹیاں لکھ علاج کر لے، جند وچ جود نہیں بڑی رہنی، نکل جانی، کوئی چارہ نہیں چلنا۔ اللہ یہ منظر بیان کر کے آندا اتنے گل مک جاندی، تو مر گیا میٹھی تد بھی تیرا معاملہ ایڈا نازک نہیں سی، مگر مصیبت زندگی تو ہن شروع ہوئی، یہ خواب سی جڑا تو ویندا سی 40-50 سال ویندا رہا، میرے کوٹھے ہے بنگلے کاراں وہ سب رہ گئے، اکھاں ہن کھلیاں اور اگے ایک نویں دنیا آ گئی، اللہ دے فرشتے جنت دوز، اوتھے فرمایا فاما ان کان من المقربین، ہن 3 گروہ بن گئے مرن والوں دے، اگر وہ مقربین چو انہاں چو جنہیں نیکیاں کر کے اور رب دے بہت نیڑے ہو گئے، اول نمبر آئے فروح ریحان و جنت نہیں، انہاں لئی بڑا آرام ہے تے خوشبودار باغ ہے اور نعمتاں پڑیاں جنتاں، اور جاندے ہیں اتنے استقبال ہے، فرشتے کھڑے ہیں، سلام علیکم، سلام ہوئے تو سے جمنا تو مار گئے، یار تھوڑے جیسے بندے نہیں تے اللہ نے دنیا بنائی، واما ان کان من اصحاب الیمین، جے اول نہیں آیا مگر درمیانہ ہے کہ گناہ جڑے سے حرام ہو نہیں کیتے، جڑی فرض کام سے کیتے سنتا نفر ایڈے نہیں کر سکیا، فسلام اللہ من اصحاب الیمین، پھر بھی فرمایا سلام ہے تیرے شاباش تو اصحاب یمین سے ہو گیا، نمبر 2 سے آ گیا۔ تیسرا بدبخت گروہ واما ان کان من المکذبین الضالین، جے تیسرا تو وہ جنہیں منیا ہی نہیں کہ کوئی قیامت یا حساب کیا، تو چٹلاؤں رہا تے کام بھی غلط کرتا گمراہ رہا تھی، فنزل من حمیم، لے ہن پھر گرم پانی دے شاور تیرے تے آؤں گے، اگ تے سٹاں گے جڑے تیری کھلاں سارن گے، تیری انتڑیاں تک سڑن گیاں، تسلیت ذہن اور بلدی اگ تینوں سڑ دیں گے، ان ھذا لہو حق، اے فرمایا جو میں بیان کیتا ہی نا اے بالکل سچی رائی بھی یہ شوا کوئی نہیں، ہر گل تو شک کرتا رہی، میرے یہ شک نہیں کرتا، موت بھی آنی ہو اور بعد چ ہونا بھی، سب ہے بسم ربک العظیم، سورت ختم کی اتنے اس تو اپنے پاک رب دا جڑا عظیم ہے وہ نام کی تصویر چاہ تدے حضور علیہ السلام یہ چاہ دیکھو نا کوئی نماز ساری قرآن چ ڈی حضور، مگر اللہ کے دسیا آپ ہی بنا سکتے اسی، اس سورت میں پڑھیا آپ نے تو فرمایا تے عمل رکوع کرو، جب یہ پڑھو ایت اپنے عظیم رب کی تصویر تو اتنے کہو سبحان رب العظیم، یہ شاید کی تعمیر کر رہا ہے، جب سجدے گئے سب اسم ربک الاعلی، جڑا تیرا اعلیٰ رب ہے وہ نام کی تصدیق کر، وہ سبحان رب الاعلیٰ، سارا حضور نے لڑیاں پروئیاں، یہ ہوئی اللہ تعالیٰ دے حکم دیتا ہوئی، ایک گلدستہ بنا کے نماز دیتا تو اللہ پاک بنایا ہے بالکل این حق ہی یہ ہو کے رہنا ہے، مغالطے جنا رہی کام پھرنا، جی تو لکھے جڑے بعد پچھتانے کا سوائے رون دے تیرے پلے کچھ نہیں ہونا، تو 3 گروہ حضور نے بنایا، میرا ذکر ہوا درود نہ پڑھیا تو بڈھے ہو گئے، ماں باپ تو خدمت نہ کی تھی، اور رمضان دے دن آئے تو نیکیاں کر کے اپنا آپ بخشوایا ہی، ایڈا کم بخت نکلو تو اس پاروں ہوں دن جڑے نا یہ جو دعاواں جڑیاں رمضان شریف دے وضع دی، ایک تے سارے جڑے چنگے پلے بندے تو میں ہوں ٹھیک کیتا، بیٹھے سی سارے کہنے جمعۃ الوداع زیر پڑھ دے آواز نہ
تسی پڑھے لکھے بندے جے اس طرح نہ کریا کرو، ان پڑھ وکری گل ہے، ودا کہنا لفظ جڑا بات زبر پڑھی ودا، جمعۃ الوداع، خطبہ حجۃ الوداع، زیر ہے نہیں کہ کوئی بھی ایویں غلط نہیں بولنا چاہیے۔ تو اے دن جڑے انہاں دعاواں دے جہدے چ اللہ تعالیٰ اگے ہی فریاد ہے تے یا اللہ جے آخری ہے نا دن تے تو پھر ساڈے اینوں نا بخش دے کر دی، سانوں محروماں تو نہ کر۔ حضرت امام داثر صادق فرماؤندے جب مکر جا ہوندا نا اے آخری جمعہ ہوندا یا 29 رات ہوندی یا 30 ہوندی یا پھر عید دا دن ہی ہوندا تے دعا منگ دے اللہم ھذا شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن، اے اللہ اے رمضان دا مہینہ جے تو بڑا احسان فرمایا کہ قرآن جیسی کتاب اس مہینے سے اتاری۔ دنیا کا سب تو اعلیٰ انسان جس تو بہتر نہ خدا نے بنایا نہ بنانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو اعلیٰ کلام جہو جہاں نہ خدا نے تورات انجیل زبور سے نہیں اتارا قرآن سے، اور مہینہ فرمایا میری بخشن کا مہینہ، اور شہر کہڑا جڑا بلد حرام ہے، ساری دنیا جو حرمت ادب والا شہر، اتنے رسول اللہ بیٹھے تے قرآن اترے، اور نال اللہ پاک فرمایا لے کے کون آیا جڑا روح الامین ہے، سارے فرشتہ سردار ہے مطاع امین، اور اس کا حکم چلتا فرشتیاں تے دیانتدار فرشتے، سارے فرشتیاں کا سردار لے کے آ رہا، اعلیٰ کلام لے کے آ رہا، اور دنیا کے سب تو اعلیٰ انسان سے لے کے آ رہا، تے اعلیٰ شہر چ لے کے آ گیا۔ فرمایا اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس تو قرآن اتارا اور کت سر تے ہونے مک گیا، ختم سے آ گیا۔ واعوذ بوجہک الکریم یا رب، تیری پاک ذات کا واسطہ دے کے رب میں تیرے کو دعا کردا این یطلع الفجر من لیلۃ ھذ، کہ میری یہ رات جڑی نا یہ فجر نہ چڑھے، دن نہ چڑھے، یا ایسا نہ ہوئے اور جد الفجر من لیلۃ ھذ اور یتسرم شہر رمضان، نہ فجر ہوئے یا یہ مہینہ بھی نہ ختم ہو جائے کس حال ولا کا قبلی تابعتنا ضمن تريد ان تعذبني بها بہی یوم القیامہ، کہ میرے دن میں کچھ بقائے رہ گئے ہون، دن چڑھ جاوے یا رمضان مک جاوے، اللہ اتنا نہ ہوئے میرے دن میں جے کچھ گناہ ہون جنہ تے تو مینوں قیامت دن جدوں میں تیرے سامنے آنا عذاب کرنا، تو ایسا نہ ہوئے، اگر کوئی ہے گے نہ بقایا مکا دے، ادھر مہینہ مکے یا دن چڑھے تو ادھر میرے گناہ مکے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں فکر ہے یہ خدا دی عدالت پیشی آنے۔ اس پاروں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ عدل نہ حکومت کی، قرآن نے بدل دیتا، حالانکہ پہلا ایسا سی کہ ہر دن لی صبح شام لی وکھرا جوڑا ہے، اور غلام خریدن جاندے کیا نا دکان تو جڑا سب تو آلہ ہوا نا وہ خرید کے لاؤنا، بنو امیہ دا ایک شہزادہ، اور سویرے پہن کے جڑا نکلنا شام ہونی تے مڑ کے ساتھ دی واری نہیں ہونا، اینی عیاشی۔ جدو گل پی گئی حکومت موقع رب دیندا، صرف بندہ جدو نہ سمجھنا چاہے نہ سمجھے، کوئی کوشش نہیں کی، کوئی ارادہ نہیں سی۔ خلیفہ مر رہا سی سلیمان، مر لگیا جڑا وزیر اعظم سی نیک نکلیا، انہیں کسی نے خاندان نہیں دسیا، ایک تحریر لکھوا لی میرے بعد عمر بن عبدالعزیز، حالانکہ جی واری کوئی نہیں سی، وہ 4 بھراؤں پیو عبد الملک بن کے دے گیا سی، ولید ہے، ہشام ہے، یزید ہے، سلیمان ہے، عبد الملک ولید سلیمان ہشام رضی، واری واری انہیں بچ واڑ دیتا کہ نہیں میرے بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، بہنوئی سی انہوں کا جنازے سے انہیں آخیا اعلان کیا بھائی جس آدمی کا نام اس لفافے جو نا بند کیا سی وزیر اعظم وہ بیعت کرو، وہ خوش ہوئے، بنو امیہ کہ ساڈے اگے ہی بند کی ہے انہیں آنا نا، ساڈے اپنے نے جتنا دے اسی ہیں، مگر جسے انہوں نے بیعت کر لی ہے حلف اٹھا رہا، انہیں آخیا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ، دنگ رہ گئے۔ تو عمر جڑے سے جو گھر گیا تو جا کے کمرے بہ گیا تو رونا شروع کیا، کہ لوگ مبارک دین نہیں آئے، انہوں نے آخیا مبارک کا دی دیں تعزیت کرو، میرے کو افسوس کرو جی میں مرے دا کر، آج تو میں امت دا قیدی ہو گیا، میرے گل ساری امت مشرق مغرب پی گئی ہے، ایک بندہ بھی دنیا دکھی مرے اور میں وہی خبر نہ لے سکیا، میں خدا دی عدالت جواب کی دوں، ایک لمحے بدل، اور 2 سال گزارے تو ساری امت آدھی یار یہ عمر ثانی ہوا، یہ عمر رضی اللہ تو بعد دوسرا عمر ہے جنہیں پھر روشنی بخاتی، جاگیراں ضبط، ظلم ختم، دنیا انصاف اور سخت آ گئی، حکومت ایسی کی۔ تو فوت ہونے کا وقت آیا تو تائے دی چی عبد الملک دی بیٹی دی بیوی سی، انہوں نے آخیا فاطمہ نے کہ عمر تو ایڈا نیک سی رو رہا، انہوں نے آخیا نہیں رو رہا کوئی ہور کی نہیں گل، تو فاطمہ سمجھ جس خدا دے سامنے جا رہا دلاں دے راز جاندا، اس تو کئی ایسی گلاں جڑیاں عمر نوں بھی یاد نہیں رہیاں، اگر انہوں نے پھڑ لیا پھر کی ہوگا، اسے کہہ کے مریا کہ لوگوں آخرت دا دن جڑا اللہ پاک فرماوندا سی تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، ایک قرآن دی ایت پڑھی تے دروندا لا اللہ مر گیا، کیا اللہ آندا کہ وہ آخرت دا جڑا نا گھر جنت
وہ صرف میں انہوں لوگوں دوں گا جہے اتنے وڈے بن کے نہیں بننا چاہتے تو نہ اتنے فساد پھیلاؤ، وہ صرف متقین لوگوں کی جڑے ڈر کے رہے، جنہوں نے ہر گل سوچا میرے منہ جڑی بات نکلی، جو کام میں کر رہا، جو کما رہا، کھا رہا، دے رہا، یہ اللہ کے دین کے مطابق، ایسے لوگ متقین ہیں۔ متقین یہ کوئی نہیں بھی کوئی آدمی آکھے میں انہیں چادر تنگ کر لی گٹیاں تو داڑھی لمبی کر لی تو اور سارا لٹی کھائی جائے، یہ بھی تقوی نوں بدنام کرنے لگے، بالکل جھوٹ بول دیا۔ متقی اور جڑا بچ گیا، میرے بارے جو ڈاکٹر نے تھوڑی جی رپورٹ دیتی کہ مولوی صاحب کچھ شوگر معلوم دی، میں اسی دن وہ چینی چھڑ دیتی، چاول چھڑتے، بعد رپورٹ آئی انہوں نے آخیا آپ بھی ڈاؤن تو ٹھیک ہے۔ یہ پرہیز کرنا کہ انہوں چیزوں تو بچ جا جڑیاں تباہ کرنا، اس طرح جسم کی اسی حفاظت کر دیں بھی انہوں نقصان پرہیز علاج نہ پڑے اور جہے دوزخ چلے جان۔ اس طرح جب ابئی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ ابئی کہ گل کری رسول اللہ نے جڑے پھول تیار کیتے باغیچہ، ابئی وہ جس بارے حضور نے آخیا اور جنہیں وہ قرآن پڑھنا نہ جس طرح میرے تو طرح ابئی کو پڑھے۔ حضرت عمر اعلان کیتا جابیات کہ فلاں علم لی فلاں کو جاؤ، قرآن لی ابئی کو جاؤ۔ یہ آسمانہ تو آیا حکم اللہ دے رسول اینو قرآن شریف تو آپ پڑھ کے سنا، کہ آپ نے بلا کیا کہ ابئی میں نے حکم ملا کہ تیرے سامنے قرآن پڑھا۔ کہ وہی رضی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا نام رہا رب نے؟ حضور نے فرمایا ہاں، فرشتہ نے چلا ذکر ہے نہ رہ کے، تو اکھاں چ آنسو بہ رو پیا خوشی نہ کہ میری قدر نہیں ہوئی۔ تو حضرت ابی رضی اللہ عمر رضی نے پوچھا قرآن پڑھیا متقین تقوی سارا، یہ کی ہے تقوی؟ بڑے اچھے طریقے نے سمجھا کہ امیر انہوں کہ جی ایسے تھان دی گزریا کہ ادھر بھی کنڈے تے ادھر بھی جھاڑیاں، رستہ تنگ ہے، اتوں دی لنگنا کیویں کرنا؟ فرمایا اپنے آپ کو سمیل لینا، کپڑے کٹھے کر لینا تے بچ بچ، پر میں یہ بچ بچ کے اس دنیا تو لنگنا کہ گناہ دیا چاڑیاں ارد گرد اگیاں ہوئی، تھان تھان سے شیطان نے نا اپنے جال بچھائے، بچ بچ کے جڑا لنگ ہے یہ متقی رضی اللہ فرمایا وہ ہے جڑی عمر بن عبدالعزیز پڑھی کہ اس دنیا جڑا اللہ نے درجے دینے انہوں نے جڑے ڈر کے رہے اور وہ متقی والا کے بدل انجام انہوں کا چنگا ہونا جڑے متقی ہیں۔ جڑے بالکل اتنے بے لگامے ہو گئے نا نہیں مزے کرو کہڑی قیامت کہڑا حساب کتاب، یہاں کا بیڑا غرق ہو گیا، تباہ ہو گئے۔ یہاں لیے حضور نے فرمایا نہ میرے تے درود پڑھیا، نہ والدین کی عزت کی، نہ رمضان شریف کی قدر کی۔ تو رمضان شریف اسی دو کام جڑے سی وہ ویکھتے رہے، مگر اس حدیث پاک نہ بھی کچھ لوگ زیادتی کرتے بھی سمجھ لیں وہ تراویح زیادہ ذکر ہے، نہیں وہ سارے سال کی گل ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا دو شاہ بندے کی سفارش کریں گے اور وہ مک نہیں جانیاں، سارا سال ہے۔ روزے بھی نفل آدمی رکھے فرض ہے نا، بعد چیز تین ہر مہینے جگہ رکھے، تین انعام ہے خدا فرمایا سارے نہ رکھ، تین رکھ لا، پاویں دساں دن کر کے ایک رکھ لا، پہلے دساں چ ایک پھر دوجے دساں پھر یا تین کٹھے 13 14 15 جڑے چاندے رکھ لا، کم از کم ثواب اللہ دیا ایک نیکی تو 10 گنا، اس تو تین رکھیں گا تو 30 دے برابر ثواب ہے، اور رمضان رکھ لیا تو 10 مہینے ہو گئے، یہ رکھ لیا 60 دن بن گئے، باقی مہینے دے جنتی ہو گئے۔ فرمایا دو بندے جنہاں سفارش کریں گے خدا دے سامنے، بڑیاں سفارش کریں گے، مردوں کا ذکر اس حدیث پاک کیتا کہ خدا دے سامنے سفارش کریں گے، انہاں دی سفارش رد نہیں کروں گا۔ ایک روزہ اور یہ سال بھی انہوں اتمایا کرو، رمضان سے کئی اسی شرم و شرمی رکھ لینے، وہ بھی تھوڑے رہ گئے، باقی تو موج ہی کر دے۔ آخرت جڑا کہ روزے پھر بھی رکھے اور قرآن شریف پڑھے، قرآن شریف بھی ہر وقت چنگا، مگر علماء نے جی گل سمجھی لوگوں نے ہمیں اور بنا لیا بے نہیں جی تراویح فلانے نہیں، وہ تہجد کی گل ہے۔ میں پڑھ رہا مرکات مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن عمرو دے رسول اللہ نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان العبد، کہ دونوں جڑے بندے دے حق گواہ بن کے پیش ہو جائیں گے، روزہ بھی آؤ گا قرآن بھی آؤ گا۔ یقول الصیام ربی انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشرح لی، روزہ تو کہو گا میرے رب میں انہوں ڈکی رکھیا، دن بیچارے دا گزریا نہ انہیں کوئی کھادا پیتا ہی تے نہ اپنی کوئی خواہش پوری چاہیے، میرے پر رکیا گیا تیرا حکم من کی، تو میری یہ بارے سفارش قبول فرما۔ ویقول قرآن منعت النوم باللیل، قرآن پیش ہوگا کہ رات میں انہوں سون نہیں دیتا۔ اے جڑا تراویح ہے رات میں سوندے نہ چھتی مکا کے مڑ کے آرام نہ سوندے، تیرا جڑا ہے نا سحری وہ بھی اگڑاٹے کھاندے، بیویاں جگاؤں کھاتے پھر سو گئے، یہ وہ نہیں قرآن نے جڑا رات جگایا، وہ تہجد ہے۔ چھتے دے تھلے لکھ دے قالت پی بھی القرآن ہونا عبارت نہ تہجد القیام باللیل، اے جڑا رات نہیں نہ سون دیتا یہ مراد تہجد ہے، قیام اللیل کیتا انہوں نے۔ دنیا بستریں دے ستی دی تتجافا جنوبهم من المضاجع، قرآن نے آخیا انہوں نے بسترے چھڑ دیتے میرے سامنے کھڑے ہو، کیونکہ فکر ہے انہوں نے بے گھوڑے بیچ کے جڑا نا لتاں لمیاں کر کے پیرنا کوئی گل نہیں، اور بڑا اوکھا وقت ہونا اس پاروں رات کو محنت کرنی پہلا سار ساری دے وقت خدا دی محنت کرے۔ اس تو حضرت عبداللہ بن عمر نے نفل پڑھتے رہتے، جدو دن چڑھتا ویلا ہوں پھر استغفار چ لگتا
اور ملازمن پوچھ دے کہ ساری دا وقت ہویا، ہاں 10 پھر فجر تک استغفار بلا سارے میں استغفرون، اللہ آندا اسے معافی منگ، لوگوں کے سامنے استغفر اللہ کی کہہ دینا، ادوں کلا رو اور اپنے گناہ یاد کر کے فریاد کر کہ اللہ میں اینا روسیا ہو چکا، منہ کالا، اگر دنیا ساری دے سامنے حساب ہے پلے چلنا، گر حساب مرا تو بینی ناگزیر اد نگاہ ہے مصطفیٰ پہنا دے۔ اقبال غریب نے رو کے آخیا کہ اللہ پہلا تے حساب نہ کر، تیری مہربانی ہے، میرا دفتر ادھا ہی لپٹا رہن دے، جے تو سمجھے میں نے حساب ہونا ہی ہونا، تو پھر یہ نہیں محنت میری میرے آقا محمد مصطفیٰ دے سامنے میرا حساب نہ کرے۔ حضور کہیں گے میرا امتی ہو کیا چند چڑھائے، اے کم کر کے آئے، انہاں تو چوری کر لا، اور حدیث پاک خود حضور نے کیا کر لا ایسا ہی کرو گا، جڑے ڈر دے نا انہوں نے پھر علیحدہ بلاؤ گا کلیاں، نہ فرشتہ ہوگا کوئی نبی اتنے کہو گا بندیا خدا دیا اے تو گناہ کی، جدوں دسلا جاؤ گا وہ آدمی سمجھو گا کہ میرے اگے پیچھے سجے کھبے ہوں دوزخی دو، اینے گناہ سامنے آ گئے، یہ بھول گیا ہوگا اللہ نو یاد، مگر پھر اللہ کہو گا ویخ یہاں چیزوں کا پتا میں کسی نے دنیا نہیں رکھ دیتا، کہ ہوں بھی تیرے سے کرم کیتا تو معافیاں منگتا سی، میں علیحدہ تینوں جتاتا ہوں بھی پردہ ہی نہ کسی نبی نو خبر نہ فرشتے میں تینوں بخش، تے ہسدا پھر آؤ گا، روندا آ گیا ہسدا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا روزہ کہو گا دنے کھان نہیں دیتا، قرآن کہو گا سون نہیں دیتا، فشفعنی فی شفعان سفارش میری من اور شفعان، حضور فرماؤں اللہ قبول کرو، تو میرا کلام ہے تے میرے حکم نو مندا رہا سفارش، اس تو سارا سال بھی کوشش کرو جی میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے نمازاں دے نال کچھ سنتاں رکھ دی، کچھ پہلا زور دے پہلا اور کئی نمازاں یہ سنتاں جڑیاں پہلا پچھلیاں انہاں دے مقرر کرن دا کی سبب، فرض نہیں کیتا امت تے بوجھ نہیں پایا، مگر رکھیا کہ بھائی تسی 1000 کوشش کرو تہاڈے فرض دی کوتاہیاں رہ جائیں، تہاڈے کو فرض پورے نہیں ہونے، کسر ہی کسر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ حساب کرے نا بذات مزدات پونجی تہاڈی ایسی منہ تے مار دے کہ لے جا اپنی نمازاں روزے کہڑیاں تو نمازاں روزے لئی چل یہ ہن علاج یہ ہے کہ پہلا کچھ رکھتا پڑھو، ایک ہی ہے تحیہ تیاری ہے، جی میں آدمی تیاری کرتا نا یہ اجے جنگ نہیں شروع ہوئی شیطان نہ فرض ہونے ہیں، مگر پہلا کہ وضو کر کے آ، وضو تو بعد کچھ رکھتا پڑھ، جن خیال آنے نہ دکاناں شکاناں یاراں دو نہ سنتا نفلاں چ آ جان، اتنے ہولی 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 دل نوں فرضاں نوں لئی آ، خیال یہ مکار، جدو فرض پڑھے نہ پوری توجہ نہ پڑھ، یہ سمجھ لو اصل کام کی تیاری، بعد جبڑے نقصان کیا بھائی جی تو کنا اچھا کام کیتا خامیاں رہ گئیں، اس خامی کا علاج ہے میں ان کچھ اور چیز نال ملا اور کسر نکل جائے، کدے حدیث پاک چاہتا کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن جب بندیاں دے فرضاں کا حساب کروں گا وچ کمیاں رہن گیاں، پھر کہ میرے بندے نے کوئی نفل بھی کیتا صدقہ کوئی نماز کچھ جی نکل گئے نفل چلو وہ فرضاں کی کمی جہاں پوری کر دے، نہیں نکلے تو پھر بھگتدا پھروں، اس تو ایسا کیتا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے رمضان دے روزے رکھے اللہ کی توفیق نہ، بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا 6 روزے عید تو بعد ہی رکھے، کتنا ثواب بیان فرمایا، صوبان بیان کر دے، ابو سے ادھروں حضرت ابو ایوب انصاری کر دے من سام رمضان، تھوڑی جی ہمت ہے کہ رمضان دے روزے رکھ لے بات بہت ست من شوال، تے پھر شوال دا مہینہ جڑا اگلا ہونا وہ 6 روزے رکھ لے، پاویں نال لگ دے رکھ دے، پاویں کہ 2 کر کے رکھ پورے چند پورے کر لوے، گانا سامدار اللہ اکبر، وہ اس طرح ہی سمجھا گیا جی انہیں ساری عمر روزہ ہی رکھے، پورے سال چلا نے روزے دار گن لیا، اور نال حضور نے حدیث پڑھ کے آخیا من دا قرآن پڑھ کے من دا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جڑا آدمی نیکی کرے 10 گنا ثواب ہے، ایک مہینہ جڑا 10 مہینے وہ بن گیا، اور 6 ہوئے تو 60 دن وہ بن گئے، اس تو پورے سال دا اجر اینی تھوڑی جی محنت پہ مالک نے انعام کر، اس تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمت دے، کچھ بھی نہیں جی میرے 30 دن یا 29 گزر جائے اکھ چمکنی چلا پتہ بھی نہیں لگا آئے کدوں چلے، ادھر ہی وہ 6 لنگ جانے اگر محروم رہ جانا، یہ بھی خیال کرنا مرد عورتیں، اور نال لگتے نہیں رکھنے، اے جڑا نا جی حضور نے فرضاں دا آخیا نا کہ فرض نماز جتنے پڑھی اتنے نہ پڑھ، کوئی جگہ بدل یا تھوڑی دیر گل بات کر، تسی فرضاں نفلاں نہ لا دینا چاہتے، اس تو یہ نہیں کرنا بھی ادھر ہی شروع کر دیو، یہ بھی ہمیں کوتاہی ہے، 2 دن کم از کم عید اور 2 دن 3 دن جڑا نا کھاؤ پیو عیش کرو، اس تو بعد جدوں پھر چاہے رکھ فرق پاؤ فرض اور نفل دے اندر، تاکہ نہ جڑ نہ جائے کہ یہ بجائے مہینے دے 36 دن دے روزے مسلمانوں سے فرض ہے، فرض رہن نفل رہن، الگ کر دیو، یہ بھی رسول کریم علیہ السلام تو حضرت ابو ایوب، حضرت صوبان، ہوں صوبان کون ہے ذکر درمیان چ آ گیا، صوبان اور خوش نصیب بندہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے آزاد کیتا،
اور آخیا صاحبان چھٹی ہے چلا جا وطن، انہیں آخیا نہیں تمہیں چھڈ کے وطن جا کے کی کرنا، تھوڑے نال دی صحبت میرے نصیب ہونی، حضور دا ہی آزاد کیتا غلام رہ پیا۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن کہنے لگا یار آپ نے دیکھا کئی دن صاحبان پریشان رہا، آپ نے کہا صاحبان کوئی معلوم ہوتا تینوں کو پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول ایک غم نے ستایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر پوچھا صاحبان کی گل ہے؟ کیا لگا ہوں ذرا میں پریشان ہونا تو حضور نظر نہیں آتے دوڑ کے آ جانا تھوڑے کول بہ جانا، جنت تہاڈا مقام بہت بلند ہے، 100 تے جنت ہیٹھ اتنے حضور نے 100 جنت، اور ایک جنت کا دوجی جنت کا فاصلہ اینا ہی جنا آسمان تے زمین کا 100 ہیٹھ اتنے، ابھی اتنے 14 منزلہ ویکھ رہے ہیں ایڈیاں سٹوریاں، 100 جنت اور ہر جنت دوجی جنت اینی دور جنہیں آسمان زمین تو دور ہے، سب تو اعلیٰ فردوس ہے جی اللہ دے نبی اور اچے لوگ۔ انہوں نے آخیا یا رسول اللہ تسی اتنے ہونا، میں کی میرا کی بنوں گا، اتنے کس طرح ویکھوں گا اور تھوڑے بغیر کس طرح زندہ رہوں گا؟ اللہ دے رسول اللہ السلام چپ رہے، مگر سورت نے صاف کری کہ جڑا اللہ رسول کی گل منوں گا اللہ انہوں دے نال انہوں کر دوں گا جنہوں نے محبت کردا رہا نبی صدیقہ شہیداں اولیاء تے حضور نے اسے فرمال مرو منا ما منا۔ اور اس حدیث سے اتنی خوشی ہوئی رسول اللہ دے ساتھیاں کہ صوبان نو جا کے یار گل دہرا یہو جہا مزہ پوری زندگی حضور نے بنا جہد نال پیار کریں گا وہ نال ہی ہوئے گا، تیرے عمل تھوڑے بھی ہون گے نا محبت پاروں خدا کو کثر کر دوں گا۔ تو صاحبان نے بھی سنائی، حضرت ابو ایوب انصاری سنائی۔ ابو ایوب تو تھی جانتے جی حضور کا میزبان مدینے گئے، انہیں اپنے گھر سامان چک کے رکھ لیا، حالانکہ سارے ترے لیں گے ساڈے ٹھہرے، اور ساڈے انہیں چر اٹھیا سامان چکیا گھر لے گیا، لوگوں نے پھر آخیا ساڈے ٹھہرے، آپ نے فرمایا نہیں آدمی اتنے ہی رہے گا جس کا سامان چلا گیا۔ ابو ایوب دے قسمت سی وہ گھر رہ اس تو حضرت ابو ایوب راوی ہے صوبان راوی گل آ جاتی پھر وہ ذہن چلا جاتا۔ ہوں حالانکہ صحیح گل ہے جی اللہ کو اگر کوئی منگو نا اس ذرہ ہے عشق نبی حق ہے، چھڑ دیو وہابی سنیے دے روڑے، رسول اللہ دی محبت کا ذرہ ہی خدا کو منگ لیا کرو، بہتی نہیں اسی ایڈے دعوے دار نہیں، ایک تھوڑا جا ذرہ ہی سارے دل پیدا کر دے، اسی تیرے پاک پیغمبر نال محبت کروائے، بڑی گل ہے۔ حضور نال محبت جی مدینے شریف ایک آدمی جانا انہوں پھر جس لکھ کے دینا بندہ پنجابی زبان چٹھی جیم جا خاں چٹھیے دکھ بھریے پہلے پہل سلام دعا دے، دوروں دور سیندیاں بیلیاں دی کچھ خیر دی خبر لیا دے، ساڈے دلاں دے روگ سمیٹ سینے اتھے جا کے کھول سنا دے، پاویں ملے نہ ملے جواب سانو دکھی دلاں دی عرض پہنچا دے۔ حضور دی خدمت عرض کر دی آندا جیکر آپ نہیں آونا ساجنا ہوئے مکھ خواب دے وچ کھا دے، اللہ دے پاک پیغمبر دی محبت ہی دین ہے، یہ جھگڑیاں پا لئیے نا کھ بھی نہیں، بحثاں جھگڑے کر لی مینوں لندن تو کر رہا، انہیں کہا میری بیوی میں دونوں چھڈ بیٹھے کہ کوئی اسلام دے بارے نہیں سننا نہ پڑھنا ہے، سب فساد دیتا، مگر اس طرح میری انگل وجی تو بولتا نظر آ، میں جو سنیا تو بیوی نے میں آواز دیتی آ کے سن لا اسلام آئی، انہیں اپنے پیٹ کی خاطر اگ لائی امت نو، آندا ہوں سوندے ہی نہیں جب تک سونے لیں گے، میں لب رہا تیرا ہور ہی سب ملے، آندا خدا دے بندے آسان دین تے پیار والا، مگر اسی حضور دی امت دا یار کو بنا نہیں سکتے تو بگاڑیے، فساد پائیے، 4 کلماں کو ہو گئے، انہوں نے کافر کہہ کے کہ یہودیاں عیسائیوں سد لیے بے کافر یہ مار دے، اگے وہ بے ایمان نہیں چھڈن دے سانو کلمہ پڑھن والا تسی یہ برا سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ دے رسول بھی محبت سمجھو عین دین ہے اور یہ بھی فکر ہونی چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان شریف کے بارے فرمایا جنہوں یہ نصیب ہویا پھر نہیں بخشیا، بد نصیب بندہ، یہ اندر کوشش کرو کہ جڑے باقی دن وہ بھی توبہ استغفار گزر جان، معافی خدا کو منگے دلوں، اور معافی لیے ضروری ہے 3 کام کرے، ہمیں معافی کوئی نہیں، بہانے نہیں بنانے چاہیے، توبہ اور استغفار 3 جو پہلا بھی جو کر رہا ہے چھڈ ہاں اس تو بعد آ، جے بعد نہیں آتا وہ گناہ ادا ہی جاری رہنا تو ٹھٹھا کرنا تو حضرت علی رضی اللہ سامنے ایک آدمی نے استغفر اللہ و توب کے فرمایا تیرے تو زیادہ خدا نہ مذاق کرنے والا کوئی نہیں، گناہ تو چھڈدا نہیں یہ کہی جانا بخیر کرنا تو بعد آ، دوسرا کام ایک گاں پکا ارادہ کرتے خدا کو مدد مانگی مڑ کے نہیں کرنا، یہ پھر نہیں آنا، جی میں اگ چ پینا منظور نہ تین ادا سوچی مڑ کے نہیں ادھر آنا۔ تیسرا نالوں نال جنہ کو دا حل کر سکتا نا بھی کسی کا میں ماریا انہوں دے نہیں دے سکتا اس کو معافی، کچھ علاج ہی کر اس گناہ کا، 3 کام کریں گا پھر توبہ، پھر میں ضرور رحم کر دوں گا، پاویں سمندر کی چاک برابر بخشن ہار اور مہربان، کیسے کلمے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے سکھائے، ذکر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں باپ بیٹا کھڈے، خلیفۃ المسلمین ہے، عبداللہ بہت بڑے آدمی، تو حضرت عبداللہ آدھے تھی ویختے نا لوہے نو پانی لگتا تو انہوں زنگ لگ جاتا،
دگار آ جاتا اتنے انہوں پھر چمکاؤنا پہنتا کوئی ایسی شے جنہوں نے رگڑیا جاتا پھر وہ آ کے اتنے زنگ لینا تو فرمایا ان القلوب تسدا کما یسدا الحدید صاحب الماء جی لوہے پانی لگ جائے تو انہوں زنگ لگ جاتا نا ادھر دلوں زنگ لگ جاتا گانے سن کے ادھر ادھر ویک کے بکواس پی کے یہ دل بھی زنگ آلود ہو جائے دلوں زنگ لگا بہت خطرناک ایڈی بری بیماری کوئی نہیں کینسر اور ہائپاٹائٹس کچھ بھی نہیں ہے وہ جسم کو تباہ کریں گے اور کی ہے دل مر گیا نا تیرا کھ بھی نہیں دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کون کا امتیں ڈبیاں کیوں دل مر گئے قرآن سنایا گیا کہ اثر نہیں ہوا ذرا نہیں آنسو آئے نہ دل کمبے نہ توبہ کی اس تو دل نو فرمایا جب زنگ لگ جاتا ہی کی لاؤ ماں جلاؤ پوچھا لوگوں نے پھر یہ صاف کہڑی شے کرے کس شے نہ یہ اِسی مانجیے تو صاف ہوگا فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت دو نسخے ہی ایک موت نو بہت یاد کریں اور دوسرا قرآن بہت پڑھا کر قرآن کی تلاوت کر اور نال موت نو یاد کر موت نو یاد کرنی حضور نے دیکھو نا بڑا خطرہ مل لیا پہلا قبراں ویکھن تو بالکل منع کرتا نویں لوگ مسلمان ہوئے سی پوجتے سی شرک کرتے ہوں شرک کی بیماری جی بخشنی فرمایا دفاع کرو یاد قبراں نہ جاؤ مگر آخر سے ویکھیا بھی یہ نقصان اپنی جگہ سے ہے مگر قبراں ویکھن کی تاثیر بڑی تو پھر فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبریں دیکھا کرو فإنھا تزہدکم فی الدنیا وتذکر الآخرہ کیونکہ جب قبریں دیکھتے نا پیاری ماں پئی تو پیو پیا تو پائی جا کے کھڑونا سرانے پھر تیرا دل اس دنیا تو پھر جانا منہ موڑ لینا کہ دنیا کوئی شے ایویں میں پھسیا چھٹ جانی ہے اور آخرت بھی یاد آؤ گی اس تو قرآن زیادہ پڑھنا اور موت بھی یاد قرآن مجید کے بارے جیسی حافظ نہیں بدقسمتی نے بہت سارے لوگ حافظ ہیں اللہ نے نصیب کیا مگر یہ علاج امام شافعی اور دوسرے اماموں نے کیا جہاں نہیں نہ پڑھیا قرآن وہ قرآن نماز دے وقت ادھر رکھ لے ادھر رکھ لو جدو الحمد شریف پڑھ لے تو اٹھا لے رکوع دو رکوع جن پڑھنا چاہتے پڑھ لے مڑ کے رکھ دے پھر اٹھے تو پھر الحمد شریف پڑھ کے پڑھ جن پڑھ سکتا تہجد سنتاں فرضاں اگر جماعت نہ نہیں چاہیے 24 گھنٹے اپنی رکھتا جی پڑھی جاؤ قرآن بھی ختم ہوتے جان گے اور نال پتہ بھی لگتا جائے اور جو جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ نے فرمایا کہ نماز تو قرآن کا ایک حرف پڑھیں گا 700 نیکی ہوگی اور نماز تو باہر پڑھیں گا ویخ کے مصحف تو وہ 20 نیکیاں ہوں گی اور زبانی پڑھیں گا 10 ہوں گی قرآن اگر نماز 700 نیکی نماز کی حالت تو خدا کے سامنے کرو اور دا کلام پڑھ رہے ہیں جی میں شیخ اکبر آتا جب قرآن پڑھے سمجھ کہ تو نہیں پڑھ رہا نہ کوئی بندہ تینوں سنا رہا اللہ بول رہے عرش تو جبریل پہنچا رہا تو اپنے کنا نہ خدا دی آواز سن رہا جب اس طرح سوچ کے پڑھیں گا تیرے پیر ہل جانے ہیں تو کمب جانا کہ خدا بول رہا اور وہ اندر جڑا وہ کلام دا جلال روب ہے ڈانٹتا کیویں کہ زیادہ پھیلان سنتا ہوں بعد آنا جے کہ نہیں آنا اس طرح کہ وہ وقت نہیں آیا کہ تھی توبہ کر اور جان یہ قرآن پاک طاقت کہ بگڑیا بڑی بنا دینا بہت بڑے سی سمجھو بگڑے ہوئے امت کے بدترین ڈاکو فضیل ابن یاد ہوں رحمت اللہ علیہ نے ہوں ولی ہے ولیاں چوٹی دے حدیثاں چاہنا ذکر تفسیر گینگ بنایا ڈاکہ مار لی ایک جگہ ڈیرا لایا جو کافرے لنگ لٹ لینے لوگ چپ کر کے آپ ہی حصہ دینے لگ پائے جا کے یار دے جاؤ جان چھڑاؤ اینے بدنام بھی ایک دن انہوں نے سنیا رات دے لوگ آتے یار سویرے سویرے اتوں نکلو پتہ نہیں فضیل اور دے ساتھی لکے ہو یہ بڑا شرمندہ ہوا ہندا فضیل اتنا بدنام ہو چکا لوگ تیرے نام تو ڈرتے وقت جب آیا قافلہ جا رہا سی بغداد میں وہ تاجر نے اپنا سامان اونٹا سے لدیا سی یہ حضرت فضیل نے کاری نے ایک نے آخیا حافظ قرآن نے کہ میرے کو خرچہ کوئی نہیں ہاں تھی جا رہے جب اگر مینو اپنے اونٹوں سے بٹھا لو تو چلو میں اتنے پہنچ جا تو تاجر نے آخیا کوئی نہیں حافظ صاحب بہ جاؤ بہ گیا اور قرآن پڑھ لگ پیا اور جدوں اتنے گیا جتنے فضیل بھی کھڑا سی ساتھی ہتھیار پھڑے لٹڑے تو سورہ حدید سے پہنچا کے گل مانگو سی حضرت فضیل یہ سیت انہوں نے پڑھیا علم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم اللہ بولیا کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والے لوگ اللہ کا کلام سن کے ڈر جائیں ان کے دل کانپ جائیں چیخ مار کے کیا کہ حافظ قرآن وقت آ جی اللہ نے کیا نا وقت نہیں آیا جی وقت آ ہتھیار نہ کیا تو یہ کرنا ہے کم کر دے پھر وہ فضیل قائل ہو گئے انہوں نے آخیا جی تو چھٹ گیا تو اسی کی کرنا مڑ کے ایک بندے دے کر گئے بڑے بڑے امیراں لٹیا معافی منگی جو پلے سی دتا اور بعد آخیا بھی بھائی
مینوں اگر تسی وقت دیندے میں کما کے دے دوں، اونج ہی خوش ہوگا کہ تو ایک کم چھڈدا معافی تے توبہ پھر اس طرح کیتی اللہ دی بے شمار رحمتاں تے کہ 2 سال بغداد چوں حرم مکہ تک پہنچا، اور پہنچا اس طرح بے کہ قدم اٹھا لینا 2 رکعت نماز، اگلا قدم اٹھایا 2 سجدے کردا خدا دے گھر پہنچا، اور پھر اتوں تک دنیا تو منہ پھر گیا ڈاکو دا کہ وقت دا خلیفہ ہارون رشید حج سے آیا، وزیر اعظم نال سی وکیل، اسے ہارون نے آخیا سلطنت ساری دنیا چ اسے ہارون دی سی، کوئی بدل آنا تو انہیں آخیا جتنے مرضی جا کے ور یا ہارون دا ملک ہونا دیا اتنے دے بادشاہ نے خراج مینوں بھیجنا، ساری دنیا تے میرا روب ہے۔ انہیں وزیر اعظم وکیل نے آخیا کوئی حرم ٹکرا، اے مکہ ہے، بڑے بڑے ولی تھے، وہ لے گیا حضرت سفیان ثوری کو، حضرت سفیان بن عیینہ، بڑے بڑے عالم ملے، بہت علم سی انہوں کا، بادشاہ خوش ہوتا رہا، مگر آخر سے انہیں آخنا حضور کو خدمت کا موقع دیو، وہ کسے آخیا میرے دن میں قرضہ، کسے آخیا مدرسہ چلتا، وزیر اعظم نے آخیا ہی نہیں تھیلی تے باہر نکل کے آخیا بھائی وہ عالم نہیں جنہوں ملنا چاہو، انہیں آخیا اچھا چل پہ، حضرت فضیل کے دروازے چلے گئے، ڈاکو توبہ کر چکا ہے، تہجد کا وقت ہے، چراغ جلے، کنڈی لگی، نفل پڑھ رہے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ امیر المومنین میں وزیر اعظم میں ملنا چاہوں، انہیں کنڈی کھول دی مگر پھونک مارتی دی ہے، جہاں پہ گٹھے لگ گئے، سمجھونا ہی سی نا، ہاتھ مارنے خلیفے کا ہی ہاتھ پیا، تو کہنے لگے پتہ لگ گیا انہوں کہ ہارون پہ کہنے لگا سی حضرت تو انہوں لب ہی لیا نا، انہوں نے کیا امیر المومنین ہاتھ چرے بڑے نرم و ناز کیا پر جہنم تو بچ گیا، ڈگ گیا بے ہوش ہو گیا، ہوش آئی کیا اور نصیحت کیا، نصیحت اتنی بڑی ہے کہ جتھے تو بیٹھا ہے اتنے ابو بکر اور عمر بھی بیٹھے ہیں، اللہ دی رحمت سمیٹ کے گیا ہے، اتنے فرعون اور نمرود بھی بیٹھے تھے، لعنت اس دنیا سے اگے تیری اپنی مرضی نہ جڑے راہ مرضی پہ جا، پھر بھی بڑا اثر ہوا، کیا لگا مینوں کوئی خدمت کا موقع، اس آخیا خدمت کے موقع کی لوڑ نہیں، میری عمر بہت برباد ہو چکی گناہ کے اندر، میری یہ محنت سے بیاندہ نہ مینوں ملنا ہی نہ مینوں بلائی، میں ہوں جڑے باقی دن خدا دے سامنے ترلے کر کے گزارنا تھا، امت دا بریاں دا سردار ہویا، اس تو قرآن پڑھو مگر انہوں سمجھ کے پڑھو، تھوڑا پڑھ اور تو نتیجہ حاصل کرو کہ قرآن کی بنانا چاہو، سانو کس طرح بدلنا چاہنا، اگر صرف تلاوت ہوندی رہے، حافظ گلے پھاڑتے رہن، پیسے کما رہن، حلوے کھاؤ، شبینہ ہو رہا، کھ بھی اثر نہ ہوئے، ایسا قرآن پڑھنا کوئی فائدہ ہے، اگر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، پارا جس کے لہن سے دور ہے خدا ہو، اور جنہوں قرآن آندا بھی پہاڑ ریزا ریزا ہوندے چرتے کوئی اثر نہیں، تو سننا ہے مودا ہوتا جس تو میری دعا اللہ مینوں تانوں اگر یہ رمضان آخری ہے تو تارے دین تو شامل کر، توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، معافی یافتہ ہوگا، جے پھر موقع دے دے تو یہ عنایت ہے۔ اور دوسرا موقع جڑا امام جعفر صادقی نے فرمایا گل سن لا، جے رمضان چ نہیں بخشیا گیا ایک چانس رہ گیا سال کہ عرفات چلا جا، تینوں رب مکے پہنچا دینا، عرفات اے 2 ہی موقع دی کسر ہور کچھ نہیں ہوں کر سکتا، تو بہت چانس ضائع کرتا، ہوں ایک موقع بھی یہاں میدان عرفات پہنچ جا تج شاید کمی پوری ہو جائے، تو یہ دونوں ہی بڑیاں دولتاں تو جنہوں رب نے مار دیتے، میں انہوں توجہ دینا، اگر نہیں کیتا انہوں نے حضرت عمر کی گل کے مطابق نہ ہوئے کہ جس کو مار اور حج کر کے نہیں مریا وہ پاویں یہودی ہو کے مر جائے، پاویں عیسائی ہے، مسلمان کی خدا نوں لوڑ نہیں کہ انہوں مکہ مدینہ ہی ساری عمر یاد نہیں ہے، تو توبہ کرو، جنہاں کو ہے مارو جاؤ، تو جنہاں نے کیتے بھی نا وہ بھی کوشش کرتے رہا کرو، مگر ایس ملک سے جڑے غریب اور مسکین آن دی خبر لو، صدقہ فطر آ رہا، کوئی عالم 75 آندا، کوئی 80 آندا، کوئی کچھ آندا، مگر سارے بندے مناسب سمجھ یار کھانا 2 وقت کا جڑا درمیانے درجے ہے، 100 تو گھٹ کون کھا کے، کوئی ہے گی گل بھی وہ کھاوے کھانا، آپ ہی کسی جگہ بہ کے کھاؤ، کی بننا ہوتا 100 کا، اس تو یہ نقصان نہ سمجھو، ماڑا بندہ کچھ بھی نہ دے، ایویں جڑے تنگ ہوں جلدے پھرتے نہ، جڑے لین دے حقدار وہ لے کے کھان، اپنے بال بچے عید مناؤ، جڑے دے سکتے ہو زیادہ دیو، تھوڑے جی بجائے 100 تو 200 کہ رب دے نام سے اللہ دے نام سے دینا، کوئی جڑا وہ نقصان ہونا، خدا آواز دے کہ ہے کوئی میرے نام سے قرض دینے والا، اس وقت حضرت ابو دادا نے پوچھا اللہ قرض مانگ رہا، حضور نے کہا ہاں غیر دلوں میں ولا دور، نہ انہیں مارنا ہے کہ نہ اس کو کمی ہے، ان تاری ثواب دا کھاتا کھولیا ہوئے میرے نام سے دے دو تو ایک دا 700 گنا موڑوں گا، تو حضرت ابو دادا نے کہا میرا مدینہ باغ سب تو آلہ 600 بوٹا، سارا مدینہ جانتا دیتا، اور اسے گئے بیوی بچے اسے باغ کھجورا چون رہے، آواز دیتی کہ دادا نکلاؤ اے باغ میں خدا جات دے چھے، اے میرا نہیں رہا، انہوں نے اتنے کھجورا سٹیاں کیا شاباش تو بہت اچھا سودا کیا، تو ایمان لیاؤ یہ کتاب خدا دی کتاب ہے، اور محمد اللہ دے سچے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں گلاں دل چ اٹھاؤ، انہاں الحق پڑھی اللہ نے آخر سے کیا ہے سچ مچ گلاں ہی ایویں نہ افسانے سمجھی تے بے خبرہ رہیں تے پھر آخر رویں گا، من جا
اور اپنے آپ کو بدلن کی تیری بہتری ہے. خدا راضی ہوگا تو پھر انہیں درجے بلند ہونے جنہوں کا اندازہ ہی کوئی نہیں. توبہ استغفار خدا نے سب تو پسند ہے. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی دعا تے تقریر سب کو پتا کہ آپ نے پوچھا کیا یا رسول اللہ آخری زمانہ آوے عشرہ یہ ليلۃ القدر میں کی پڑھا؟ فرمایا عائشہ یہی پڑھی جا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو بہت معاف کرنے والا تو معاف کرنا پسند کرنا. مینوں غریب نو معاف کر, میں قصور نہ پریا لبیا مگر تو معاف کر دے, درد دور کر. اے رمضان میرے توالی اللہ تعالیٰ مبارک کرے, عالم اسلام لی مبارک ہوئے. اور تسی ویکھدے کہ ساڈے ایڈے ایڈے قیمتی تجارے تباہ کر کے ارباں دا سی اور ایک دو ہی تجارے سی پاکستان ایک برباد کرتا. باقیاں دے پیچھے اس ملک بھی جڑے خیر نہیں منگتے کمبخت اتنے فساد کرتے گڑبڑ کرے بڑے لائن لوگ ہیں. یقین جانو پاکستان انہاں ملکاں چوں نہیں جویں مسلمانوں دے ہور بھی ملک ہے. یہ کس حد تے تسی لیا وہ گلیاں بازاروں کے نعرے اج تک مینوں یاد ہے. بچے چنیا چکے پھر پاکستان لے کے رہنا اور پاکستان میں ہوگا کیا لا الہ الا اللہ. کی کیتا جو یہ مسجد دی جگہ اگر یہ پرید لوگوں کے قبضے لٹ کھا رہتے نا کنجراں نہیں رکھو یہ آپ خودے پھرن گے دنیا کی ذلیل ہون گے اگے بھی جاگ. ملک کی بدخائی نہ کرو, کوئی یہ خلاف برا نہ سوچو, نہ کوئی پارٹی بناؤ, ہر وقت دعا کرو کہ اللہ اس ملک کو صحیح معنی اسلام کا گہوارہ بنا. اور جس گل اقبال اور قائد اعظم نے کیا جی اسی چاہنے خطہ ایسا ملے جسے تجربہ کر کے لیبارٹری دنیا نے بخایا جائے کہ اسلام پرانا نہیں ہو گیا, رسول اللہ دین اج بھی تازہ. اور کدی یہ دور آ جائے اللہ دے فرشتے خوش ہون جب امام مہدی کے بارے چاہتا کہ وہ زمانے آسمان والے بھی وہی بادشاہی تے خوش ہون گے, زمین والے بھی خوش, دکھ سکھی ہو جان گے ادھر رب دے فرشتے راضی ہون گے. یہو جہا عدل انصاف کا دور رب لے آوے, پاکستان مستحکم کرے, ساڈے دلاں محبت اور الفت پیدا کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. پہلا جو سوال آیا جو اعتکاف میں بیٹھے موبائل پر باتیں کرنا, گروپ بنا کر باتیں کرنا کیا درست ہے؟ صدیوں پہلے حضرت امام ابن قیم نے زاد المعاد لکھا بھائی جے تہاڈے کو اعتکاف دا حق ادا نہیں نہ ہوندا ایک نفلی نیکی کردیاں گناہ نہ سمیٹو, ایک گپاں مارنیاں تے کٹھے ہو جانا تے باتاں کرنیاں کوئی نہیں. علیحدہ علیحدہ تہاڈا حجرہ اپنے اپنے حجرے میں بیٹھے نماز پڑھ رہا ذکر اذکار کر رہا. اور اعتکاف بالکل وہی گل جی سچ پوچھو کہ آدمی انج جی جویں کہہ دن گھر والے نے رخصت کر دینا نا تو انہیں قبر جا ڈیرا لاؤنا, گھر دے پیچھے رہ گیا ایک قبر آ کے بہ گیا. اور اس لیے وہی دعا پڑھے پھر جی قرآن شریف کی آخر سے بھی لکھی ہوں اللہ مان سواشا چیز قبری, اللہ قبر چی میں کر لیا ہونا, میرا کوئی غمخار ساتھی نہیں ہونا, تو ہی میرا پھر اسے ساتھی بنی, تیرے نال ہی میں پھر دل لاواں. اعتکاف اصلی ہے, اس سے یہ نہیں نہ ہوں کوئی فائدہ نہیں ہور نیکیاں بچیاں کر لو, یہ گپاں مار لی مسجدوں بنا لینا چن لینا یہ نیکی برباد گناہ لا. توبہ کرو ہے پھر نیک گل ہوے چلو کر بھی لے کوئی ڈر. مگر ہاں قاری صاحب کی بات کے درمیان سے شابت تو یاد رکھ کیا رمضان شریف کا آخری سمجھو جمعہ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. سارے قاری صاحب جڑے نا یہ جمعہ انہوں نے ہوں سب نو جواب دیتا کہ اج نہیں کسی کی گل سننی. اے ہوں تسی کھلے دل نہ ایک ایک بندہ جڑا نا یہ حصہ پاؤنا, تھوڑے بہتے نہیں ویکھنا, بندے پھرو صفائی. اے آخری جمعہ انہوں نے سمجھو ساری طرف ایک ہدیہ تحفہ نظرانہ. اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے, انہوں کی بچیاں دی اچھی قسمت اور نصیبہ ہوئے تے زیادہ سے زیادہ حصہ اے خدا اللہ پاک دی رضا لی نا خدمت سمجھ کے قاری صاحب اللہ کے رسول دے نائب بیت سے نمازاں پڑھاؤ میری جگہ سے خدمت کر کے جاؤ, اللہ خوش ہو جائے. زیادہ بندے میں پھر بھی جایا کرو, کٹھے کرو. اچھا اے دعا دا کیا جی مرحومین خصوص والدین کی مغفرت کی, حاجی حمید اللہ کی بالکل عبدالروف کی طرف, شیخ صاحب جی فوت ہوئے انہوں نے بھی کرنی ہے. مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں کتاباں لکھیاں انہوں نے کسر القرآن, معارف الحدیث, بائبل سے قرآن تک, گلدستہ تو امت اسلامیہ, شیرازہ بندی. بالکل یہاں چاہیے کہ کتاب جڑی نا بالکل سونے دے حرفاں نال لکھائی بہ کے جانی ہے جڑا بھی خرید سکتا. یا کہ ماہ اگست کا ماہ نامہ عفت قاری فقیر اللہ سے حاصل کرے اور کہڑی رہ گئی. اے کتاب جڑی بڑی سمجھو کمی سی. شکر ہے ابھی مدنی صاحب نے توفیق کی بیٹے ہیں مولانا صاحب خرید دو سارے دوست سی بہت پیارے ساتھی ہیں تسی جنت الفردوس اعلیٰ مقام دے اچھیاں کتاباں ترجمے کرتے رہتے.
یہ علامہ البانی صاحب نے اس زمانے جو نماز کے بارے کتاب لکھی، کتاباں 14 سال لکھ لیں، مگر اس اللہ کے بندے نے یہ فیصلہ کر کے نا کہ تڑے کسے نہیں مننا، نہ اہل حدیث نو نہ دیوبندی نو، کوئی نہیں، جو حق گل نا وہ لکھنی۔ انہیں پھر لکھا صفات و صلاۃ النبی من التکبیر الی التسلیم کانک تراہ، نہ ہی ایسا رکھا کہ حضور کی نماز کا نقشہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک اس طرح جیسے کہ تو آپ کو خود دیکھ رہا۔ پکیاں حدیثاں جنہاں شک شبانی اور کچی گل سب رات یہ اردو ترجمہ کر دیتا نماز نبی۔ تو میں کہندا رہندا سی نہیں سی ملدیاں، شکر ہے ہن انہوں نے مہیا کیتیاں۔ اے میرے پائی اس کمی نو ہر بندہ پورا کرے۔ اج دی اس محفل کوئی تو بغیر نہ جائے جائے کوئی 4 پیسے ہے اے نماز نبی ضرور لو اور لے کے رکھنی چڑنی اپنی نماز نو تے پھر جانچنا کہ کیڑی کیڑی گل میں اس تو ہٹنا، ہر شے دا حوالہ پکا کیڑی حدیث ہے اور کس طرح دا درجہ۔ تو بہت عمدہ چیز ہے جڑی کاشف تو دیتی۔ اللہ تعالیٰ مدنی صاحب زادے اپنے ابا جی دے ہو جے باقیات اور اچھیاں چیزاں جڑیاں چھاپدا رہا کر، اللہ تعالیٰ انہاں دے جی نامہ مال سے صدقہ جاریہ کرے۔ باقی جڑے لوگ جا چکے ہیں وہ میرے تواڈے والدین ہیں یا اقربا یا آدم علیہ السلام تعالیٰ کے ساڈے ہی ہے سارے، کوئی بھی کسی کا بیگانہ نہیں۔ انہوں نے یہ دعا میں دستا رہنا پھر دہرا دینا کہ انہوں ضرور پڑھیا کرو، اللہم تجاوزنا آبائنا و امہاتنا و اہل دیننا جمیعا من سلف منہم من غبر الی یوم القیامہ۔ اے اللہ ساڈے جڑے باپ دادے گزرے، ساڈیاں ماواں نانیاں پڑنانیاں گزریاں، اور ساڈے جڑے ہور مسلمان گئے اس دنیا سے جڑے گزر چکے ہیں اور جڑے قیامت تک آنے ہیں، سب تو اللہ درگزر کریں معاف۔ اللہم تجاوز عن آبائنا و امہاتنا و اہل دیننا جمیعت سارے من سلفا جو گزر گئے، من غبرہ جڑے اجے پیچھے آنے الی یوم القیامہ۔ کڈی وڈی دعا، اور یہ بیکار نہیں گلاں کہ میں رسمی دلوں کریا کرو۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ لکھ دے وکری کتاب کہ جڑے لوگ چلے گئے نا اس دنیا باپ دوسرے، اللہ تعالیٰ نے اپنا دی نیکیاں کے مطابق انعام دیتا۔ جنت ایک وہ جڑی آخرت میں ملی، جنت پہلا بھی ہے، یہ کوئی نہ کیا کرو جنت یعنی باغ بہت ہے، قبراں کی باغ ہے، اتنے روحاں ٹکائیاں اللہ نے خوشبواں ہیں، اتنے رہندے اپنے بستر ہے، ہر شے آپس ملتے گلتے، کئی لوگ اسے نماز ہی پڑھتے جنہوں نے شوق ہے۔ ایک آباد دنیا مٹ نہیں گئے، پھر ساڈے نال رابطہ ختم قیامت تک۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جڑا باپ نے اس طرح کا کوئی گزر گیا، جدوں انہوں ترقی ملتی نا اللہ دا درجہ اونچا کردا، تو آندا اللہ میرے جڑے عمل سی وہ مک گئے، انہوں دے مطابق مینوں ایک چیز دا لاٹ ہو ہن کی گل باستغفار والا دل کا لگا۔ اللہ فرماؤں تیرا بچہ تیرے لیے بخشی دی دعاواں کر رہا، انہوں قبول کر کے تیرا درجہ بلند کر رہا۔ اس تو جان تو بعد بھی حق نہیں مک گیا ماں باپ دا، دنیا چ روٹی ٹوک سی نہ بسی خدمت ہوں یہ ہے اسی اپنی دعاواں انہوں یاد کریے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جڑی دعا سکھائی قرآن نے لکھ دی، تو انہوں سب نو یاد ہے، وہی پڑھ دیا کہ ربنا اغفر لی ولے والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب مینوں بھی بخشی میرے ماں باپ نو بخشی اور جن نے ایماندار لوگ سب نو جن قیامت دے معاف کر دی۔ انہاں دعاواں وال ہو اور دعا نو تسی اپنی وینجی بناؤ جے میں سانس نہ دیندا نا ایمانداری دی گل جے میں تواڈے سامنے آنا اور پڑھ لے کے آنا جنوں دین چ دو گلاں دی حقیقت نہیں سن، نماز اور دعا۔ رسمی سمجھ نہیں سکیا کہ نماز کی ہے، کدی موقع ہویا تو بیان وضو ہی ہوے کدھر ہوں نکلوں گا چھڈ دینا کہ وضو ہی کرنا بندہ بخشا جائے۔ حضور نے آخیا نماز چلی اور نفل ہے تیرے سارے گناہ چڑھ گئے، مگر ادا چڑھنے جداں تم دساں ایداں کردا جی منہ تو مین سمجھنے جدن منہ کالے ہونے میرا منہ سفید کری ہوتا دن قیامت نو یاد کر تے جدن ہاتھ سجا تو میں اسے سوچ کہ نامہ مال جدے سجے ہاتھ آ گیا بخشیا جانا، یہ کہیں کہ اللہ میرے سجے دی اے کھبا آوے تو آخیا جناب بدنصیباں دے کھبے آنا مارے جانے مینوں نہ ہوتا۔ اس تو ہر گل چ وضو نالوں نال سوچدا جائے، فرمایا ہتھاں دے بھی نال ہی چڑھتے جاندے آ، منہ دے بھی چڑھتے جاندے پیراں، تو وضو کر کے ہٹاں دے گناہ چٹ گئے ہوندے۔ مگر ایک کوئی سکھے ایک نماز کہ صحیح نماز کی ہے، رکوع کی ہے، سجدہ کی ہے، ہاتھ بننے کی ہے، چڑھنے کی ہے، نماز ہی نہیں مسلمان جھگڑے ہے گیا کیوں دی نہیں ٹھیک ہے نہیں۔ اللہ کے رب گواہ جے میں اس ممبر سے کہ جو نماز سمت چنا سب حضور نے پڑھیاں صحابہ نے پڑھی، کوئی نویں نہیں، چھڈے بھی ہاتھ سے بننے بھی ایتھے بھی تھلے بھی ہے، ہر ایک چ اپنا اپنا مزہ، وہ ویرائٹی ہے، ہر کھانے کا مزہ وکھرا، میرے لیے علم چاہیے میرے کو بہ کے سکھ لین تے چھڈن بھی لگ پنا تے بنن بھی لگ پنا تے ایتھے بھی آ جانے۔ افسوس ہے اب نہیں نماز نہیں سمجھتے اور نہ جڑا نہ سمجھو دعا نو اسی آنے میں نماز تو باہر چک لینا دھیان کے پے ہی دعا نہیں، دعا سانس کی طرح 24 گھنٹے حضور نے ہاتھ اٹھائے گا نہیں، قدم قدم سے دعا
اس تو دوار نماز دعا کی حقیقت اسلام کی سمجھ آ جائے یہاں سے اچھیاں کتاباں پڑھو. کل ایک بچی امریکہ تو مینوں کہہ رہی تھی بہت پڑھی لکھی انہیں آخیا خدا دیا بندہ 99 نہ بیان کر دے. میں جڑے بچے چرے سنے نا یہ 99 شروع کر کلے کلے سے خطبہ دے. پھر میں آخیا بہت لوگوں نے لکھا نہیں وہ اثر ہی تیرا جدو سنتے ہو وکری گل ہے اور اثر ہی ہو رہا. اس تو 99 ناواں کا بیان کر اور یہاں جڑا قرآن شریف کے اندر یہ چیزاں بیان ہوئی ہیں یہاں کا ذکر ہونا. میں آخیا بچی میں ہو گیا بڑھ وقت بہت تھوڑا رہ گیا. ایک کام ہے لمے ایک نا چاہیے میں لگ گیا تو کھنی کنے جمیں ہو جانے کا. اس سونے اللہ کے حوالے کرتے فلاں فلاں کتاب جڑی لے لو جے کوئی گزارا ہو جائے تو اور کوئی چارہ نہیں ہے. اخیر ہوئی ہے ہوں صرف اللہ کے حوالے ہے. علم ایسا ہے کہ نہ نہیں 99 سمجھ سکیا کوئی نہ قرآن کی سمجھ آنی نہ حدیث کی آنی نہ منطق فلسفہ کھ بھی. یہ نہ نہیں صرف ایسا کنجیاں جنہوں دین دے سارے دروازے کھل جاتے. جرا رب جو ہے شان والا وہ کام کر سکتا کہ نہیں. جی تھی میرا مزاج سمجھ لو تو آپ ہی فیصلہ کرے یار مولوی صاحب یہ کام نہیں کر سکتے. اللہ کا مزاج جب 99 ناواں سمجھ آ گیا بھی واہ ہے اور نہیں ہو آپ ہی فیصلہ ہوتا جاتا. کسی مفتی کو جان کی لوڑ نہیں. کسی عالم تیرا دل دسو گا تیرا خدا جب اس طرح کا یہ گل وہ شان میل کھاندی ہے یہ بےجوڑ گل تو کیوں کر رہا. اس تو 99 ناواں سے بھی 136 علماء کتاب لکھ چکے. 136 کتاب اسلام سے وڈی چوٹی دی صرف یہاں ناواں کی تشریح ہے. اور اس زمانے جب طریقت المسلا جی آئی نا انہیں بالکل 99 سے ایڈی لکھی تازہ مینوں ملی اور ویسا بھی لگا چلی. اس اللہ کے بندے نے 99 سے کلا کلا کہ نام کی ہے. تو بات یہ بھی ہوں آخری جمعہ اللہ مبارک کرے تو کہہ جاتا ہوں میں جوش جنوں میں تیرے اثرات مجھ کو بھی صلاح دے میری کو آشفتہ کھڑی. میں دیوانہ اور پاگل ہوں. خدا رسول کے دین نے میرے سدائی کرتا یقین جانو ایڈا سی میں جدوں اسی ریت دے ساڈا پنڈ بھی ٹڑا سی اور ریت دے چبے اتنے کھیلنا لکن چاہیے تو انہوں نے پیچھے کھڑا کر رہا. اس طور اپنے والدین کی میری بے شمار دعاؤں کہ وہ پاوے ایڈے پڑھے نہیں سی دیندار وہ برکت نہ شروع تو دین آ گیا. سکولے گیا کالج گیا کتاباں جڑیاں دینی گئی کورس کی کوئی شاید یہ ہوئی پیچھے بہ کے پڑھنی ہے. اس تو دین مینوں یہ نہیں بھی میں راہ چلدے لب لیا نہیں ہر شے کھنگالی. اور میں پورے یقین اطمینان کہ کچھ علم نہ ہون پر وہ غلطیاں ہون گیا. نہ بریلوی کافر ہے نہ دیوبندی کافر نہ شیعہ کافر. ایتھے ممبر سے میں کہندا جے ایک دوجے تو ود مومن ہے رسول اللہ دے دیوانے ہیں. جو کتاباں جو کہ غریب نے سنیا اتنے لگا کیوں کہندے جے کافر ہے تواڈے آقا دا نام لے لیا حضور دے نام تے قربان ہو گیا. قدر کرو سینے نہ لاؤ. کوئی مسئلہ ہوئی سمجھ ہو رہا پیار نہ بہ کے کرو جے وہ سمجھے ٹھیک ہے نہیں تو انہوں رہن دے. وہ تو رب دا معاملہ ڈانگا کیوں پھڑ دے جے آگ کیوں برساؤں دے جے. پاکستان کی حفاظت لی دعاواں کرو آپس اتحاد اور صلح نہ رہو. اللہم صلی علی محمد النبی. ہاں نہیں دس جو ہاں وہ وقت جتنے پھر اگیں 10 جو سلیم سارے ہوں تھی ساتھی بیٹھے جڑے آسانی نہ آ جائیں کیونکہ اللہ کے رسول نے عید نو کوئی لمحہ آخیا نا تھوڑی دیر نہ بھی پڑی جائے کوئی نہیں. دوسری عید تو بعد سے قربانی ہوندی نا سارے آ جان جڑے بچے بھی لے کے بیبیاں نے آنا دا پیچھے نہ کوئی رہ جائے. ہوں دس جو ہاں ہاں نہیں وہ بہت دور ہے. اے درمیانی گل ٹھیک ہے 7 دیر 8 کے درمیان 7:30 بس اللہ صحت دے تندرستی دے 7:30 پہنچ جانا جے جماعت انشاءاللہ 7:30 کھڑی ہو جانی. خیریت نہ اللہ پاک وقت لے آئے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلی تعالی علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خوش رکھے اللہ پاک عید مبارک کرے تو